بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم چمنستان فارسی کے دوسرے سبق کا آغاز کر رہے ہیں، اس دوسرے سیمیسٹر کا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ پہلا ہمارا اس سیمیسٹر کا سبق جو تھا وہ فعل مستقبل کے حوالے سے تھا، اس میں ہم نے تعریف کی اور اس کے بعد مثالیں دی اور شعر پڑھے۔ آج ہم فعل حال کی تعریف کریں گے کہ فعل حال سے مراد کون سا فعل ہے، اور اس کے بعد جملے، اور اس کے بعد کلام اقبال۔ تو فعل حال نام ہی سے ظاہر ہے، یعنی یہ ایسا زمانہ ہے جو حال میں واقع ہو رہا ہو، یعنی کوئی ایسا کام جس کا کرنا یا ہونا موجودہ زمانے میں واقع ہو رہا ہو، اسے ہم فعل حال کہتے ہیں۔ یہ ایک سادہ سی تعریف ہے۔ اب یہاں ایک چیز جو آپ کے بہت کام پہلے بھی خیر آتی رہی ہے، لیکن فعل حال میں تو خاص طور پہ، کہ پہلے ہم مضارع بنائیں گے اور اس کے بعد فعل حال بنائیں گے۔ جیسے مثلا کوئی بھی ہم مصدر لے لیتے ہیں، کردنی لے لیں۔ اچھا، کردن سے مضارع کیا بنے گا؟ کند، مضارع کند۔ ہم لکھتے ہیں گفتن، گفتن سے کیا بنے گا؟ گویت۔ خاصتن، یہ میں صرف اس لیے لکھ رہا ہوں کہ آگے چل کے خاصتن کا ذکر بھی آ جائے گا۔ تو خاصتن سے کیا ہوگا؟ خیزد۔ جی اچھا، اس میں پیکولیرٹیز ہیں، مثلا خاصتن سے خیزد کیوں ہو گیا؟ خیزد نہیں، وہ ہم کہیں گے تو خیزد کہیں گے، چونکہ ہم تو یعنی یا مجہول کا استعمال کرتے ہیں نا، ایرانی نہیں کرتے، لہذا وہ تو خیزد کہیں گے۔ اور اگر برخاستن ہو جائے تو برخیزد ہو جائے گا، یا برخیزد۔ یا تو آپ نے غور فرمایا کہ ہم نے کچھ مصادر لکھے اور کچھ ان کے مضارع لکھ دیے، اور لیکن معاملہ صرف مضارع تک نہیں ہوگا، مضارع سے پہلے بھی ہمیں ایک کلمے کا یا ایک لفظ کا اضافہ کرنا پڑے گا، اور وہ کیا ہے؟ وہ می ہے۔ مثال کے طور پہ کردن سے کند، می کند، اور پھر اس کے بعد اسی طرح آپ نے علامات مضارع لگاتے جانے ہیں، اور علامات مضارع آپ کو معلوم ہے، اس کا ذکر کم و بیش ہر سبق میں ہو جاتا ہے۔ نتیجہ یہ کہ ہم اس کو کیا کہیں گے؟ می کند، وہ کرتا ہے۔ می کنند، می کنی، می کنید، می کنم، می کنی۔ وہ کرتا ہے، وہ کرتے ہیں، تو کرتا ہے، تم کرتے ہو، میں کرتا ہوں، ہم کرتے ہیں۔ یہ وہی چھ سیغے جو ابتدا سے چل رہے ہیں، فعل ماضی میں بھی آئے، اور اب فعل حال میں بھی آ رہے ہیں، اور فعل مستقبل میں بھی آئے، لیکن تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ یہ معاملہ اسی طرح چھ سیغوں میں ہمارا چلتا رہا ہے، اس سے پہلے بھی اور اب بھی چلے گا اس میں۔ تو تعریف تو آپ نے لکھ دی، بنانے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا، یعنی کوئی بھی مصدر لے لیجئے، لیکن اس میں یہ خیال ضرور رکھنا ہے کہ مضارع آپ نے صحیح لکھا ہے یا نہیں لکھا۔ اگر مضارع ہی غلط لکھ دیا تو پھر وہ طریقہ آپ کو آتا بھی ہو تو وہ بیکار ہے۔ مثلا میں آپ کو مثال دوں گا تو آپ کو اندازہ ہوگا
کہ اس میں بعض اوقات مشکلات ہیں. مثال کے طور پہ ایک لفظ ہے سفتن. اب مجھے نہیں معلوم سفتن کا معنی، آپ پرونا، سفتن کا معنی پرونا، لیکن بظاہر تو اگر ہم دیکھیں تو ہم کہیں گے سفتد. سفتد کوئی مضارع نہیں ہے. سمبد، اب آپ دیکھیے سمبد، می سمبد، وہ پروتا ہے یا وہ پروتی ہے. اسی طرح لہذا اس بات کو آپ لازماً ذہن میں رکھیے کہ جب تک ایک قابل لحاظ تعداد مضارعوں کی آپ کو یاد نہیں ہوگی آپ کے لیے مشکل ہوگی. لہذا ان چیزوں کو آپ یاد رکھیے. اب ہم کردن سے ہم نے بنا لیا. گفتن سے اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، گفتن اور گویت بھی لکھ دیا، خاصتن خیزت بھی لکھ دیا، برخاستن برخیزت بھی لکھ دیا. اب آپ گفتن سے بنائیے ذرا فعل حال کیا بنے گا؟ می گفت کیسے؟ می گویت، دیکھیے نا سامنے لکھا ہوا ہے. ہاں ہاں، گوید، می گویم، می گویم، یہ ہوگا. خاصتن سے خیزد، می خیزد، می خیزند، می خیزی، می خیزید، می خیزم، می خیزی. اور برخیزت تو باہر صرف بر کا اضافہ ہے، باقی تو وہی ہے. ٹھیک ہے جناب. تو یوں ہم نے گویا صیغے کو سامنے رکھ کے ہم نے پوری گردان کر دی، اور گردان کے مطابق ہم نے می کند، می کنند، می کنی، می کنید، می کنم، می کنی. جی ٹھیک ہے نا جی. اچھا اب ہم آتے ہیں جملوں کی طرف. جملوں میں کچھ جملے تو یہاں لکھے ہوئے ہیں، وہ تو ہم سارے پڑھیں گے. کوئی 2-3 جملے میں نے اس میں اضافہ کر دیے تھے اس فہرست میں. تو سب سے پہلے ایک جملہ میں آپ کو سناتا ہوں، آپ سن لیجیے. ہنگام خواب است، خوابم می آید. یہاں ہنگام سے کیا مراد ہے یہ بھی ذہن میں رکھیے. بلکہ اس پورے جملے کا اگر کوئی آپ میں سے کوئی مطلب بتا سکے. جی ہاں اچھا، آتی ہے نہیں، یہاں تو ہم کہیں گے مجھے نیند آ رہی ہے. یہ بھی یاد رکھیے کہ می آیت کا اگر آ بھی جائے تو بعض صورتوں میں اس کا مطلب جو ہے وہ ہمی آیت ہوتا ہے، آ رہی ہے. کیونکہ یہاں اگر ہم یہ کہیں کہ خواب کا نیند کا وقت ہے اور مجھے نیند آتی ہے، نہیں، مجھے نیند آ رہی ہے. وہ گویا بولنے والا یعنی قائل جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہ سونے کا وقت ہو گیا اور مجھے نیند آ رہی ہے. اچھا اب دیکھیے خوابم می آیت. خوابم یعنی متکلم کہہ رہا ہے نا، می آیت. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مجھے خواب آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ خوابیدن فارسی میں سونے کو کہتے ہیں. لہذا خواب سے مراد نیند ہے، خواب سے مراد خواب نہیں ہے. اس کے لیے ایک اور لفظ ہے در رویا دید، اس نے خواب میں دیکھا. اچھا اب ہم آتے ہیں دوسرے جملے کی طرف. ہاں ایک بات اور بھی دیکھیے، میں نے ایک مصدر مرکب نہیں لکھا، وہ میں اب لکھ رہا ہوں. وہ ہے بیدار شدن. ایرانی کہے گا تو کہے گا بیدار شدن. اچھا اب اس میں کیا ہے؟ من ہر روز صبح زود بیدار می شوم. میں ہر روز صبح کے وقت اٹھ جاتا ہوں، بیدار ہو جاتا ہوں. تو بیدار شدن آپ نے غور کیا کہ بیدار شدن اگر تو محض شدن ہو تو یہ تو ایک مصدر ہے، لیکن اگر بیدار شدن ہو تو یہ مصدر
مرکب ہے اس لیے کہ دو لفظ آ گئے نا، دو یا دو سے زیادہ لفظ آئیں گے تو مثلا مرکب ہوگا بیدار شدن. لیکن بیدار شدن کا ایک یہ بھی ہے، بیدار شدن مثلا میں اپنے حوالے سے کہوں تو میں کہوں گا برمی خیزم، میں بیدار ہوتا ہوں. مثلا یہ جملہ من ہر روز صبح زود بیدار می شوم، من ہر روز صبح زود بیدار می شوم. زود کا معنی جلد، من ہر روز میں ہر روز، صبح یعنی وقت صبح، زود جلد، بیدار می شوم بیدار ہو جاتا ہوں، میں صبح جلدی بیدار ہو جاتا ہوں. اور یہ کہا کہ ہر روز، یہ نہیں ہے کہ ایک دن تو کر لیا آگے نہیں کیا، روزانہ میرا یہ معمول ہے اور میری یہ عادت ہے کہ میں صبح بہت جلد اٹھ جاتا ہوں. اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ من ہر روز صبح زود برمی خیزم، جو اس میں نہیں ہے لیکن وہ میں نے اپنی طرف سے مثال دی آپ کو، برمی خیزم بیدار ہو جاتا ہوں. ہم ما ساعت ہفت صبح سبحانے میں خوریم، ایرانی کہے گا تو سبحانے کہے گا، ہم کہیں گے تو سبحانہ کہہ دیں گے. ہم ساعت ہفت صبح، ہم 7 بجے صبح سبحانے میں خوریم ناشتہ کر لیتے ہیں. اچھا، لیکن فصیل اگر جملہ بولیں تو وہ یہ نہیں ہے، وہ ہے ما صبح ساعت ہفت سبحانے میں خوریم، یعنی ما ساعت پہلے لانے کے بجائے ہم صبح پہلے لائیں. ما صبح ساعت ہفت یہاں نہیں لکھا، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ فصیح تر جو ہے وہ یہ ہے کہ ما صبح ساعت ہفت سبحانے میں خوریم، ہم صبح 7 بجے، اردو میں بھی ہم یہی کہتے ہیں نا کہ ہم صبح 7 بجے ناشتہ کر لیتے ہیں. تو اس میں لیکن جملے دونوں درست ہیں، جو میں نے پہلے بولا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، جو میں نے اب بولا ہے جسے میں نے فصیح تر کہا ہے وہ بھی درست ہے. آیا تو ہر روز روزنامے می خوانی، کیا تو ہر روز کیا کرتا ہے؟ اخبار پڑھتا ہے یا اخبار پڑھتی ہے؟ ہاں، روزنامے، روزنامہ ہم بھی روزنامے کہتے ہیں اسے. می خوانی، خوانی کہاں سے آیا؟ خواندن سے، خواندن سے، خواند مضارع. اب دیکھیے نا، جب خواندن سے ہم بنائیں گے تو مضارع تو خواند بنے گا نا، خواندن سے خواند. می خواند وہ پڑھتا ہے، می خوانند وہ پڑھتے ہیں، می خوانی تو پڑھتا ہے، می خوانید آپ پڑھتے ہیں یا تم پڑھتے ہو، می خوانم میں پڑھتا ہوں، اور می خوانی ہم پڑھتے ہیں. می خوانی آیا تو ظاہر بات ہے یہ واحد حاضر ہے. می خوانی. آیا، آیا کا معنی کیا؟ اب دیکھیے اردو میں ہم آیا کسی اور معنی میں کہتے ہیں، اگرچہ آیا ان معنوں میں بھی کہتے ہیں. ہاں، آیا اردو میں استعمال ہوتا ہے، ہاں، لیکن فارسی میں تو خاص طور پہ ہوتا ہے. آیا تو ہر روز، سیدھا سا روزنامہ اخبار می خوانی پڑھتا ہے. شما بچے چیز علاقے دارید، تمہیں کس چیز سے تعلق ہے، کس شے سے تمہیں ربط ہے یا تمہارا تعلق ہے یا رکھتے ہو، کس چیز سے تعلق رکھتے ہو؟ بچے چیز. اب بچے چیز چیز نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی ڈال دی، بچی چیزی. ہم کہیں گے تو بچی چیزیں، علاقہ تعلق، دارید رکھتے ہو. اب دارید کس سے ہے بھائی؟ داشتن سے، داشتن سے دارد مضارع اور پھر اسرا. خورشید، 5واں جملہ، خورشید 7 پنجے صبح طلوع و 7 6 بعد الظہر غروب می کند. غروب کردن کا معنی، اب غروب کردن یہ بھی مصدر مرکب ہے، ڈوب جانا، غروب ہو جانا. اور طلوع، طلوع غروب عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، فارسی میں بھی ہے. 7 پنج صبح
خورشید سورج کیا ہے؟ ساعت 5 صبح کے 5 بجے سورج کیا ہے؟ طلوع ہوتا ہے. وساعت 6 بعد الظہر غروب میں کنت، اور ظہر کے بعد 6 بجے غروب ہو جاتا ہے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ظہر ہماری 6 بجے تو نہیں ہوتی؟ ہاں جی، ہاں 1:30-2 بجے ہوتی ہے. لیکن یہاں اصل میں ایرانیوں نے وہی رکھا ہے جسے ہم پی ایم اور اے ایم کہتے ہیں. ہاں یہ پیش نظر، ورنہ تو اس پہ سخت اعتراض ہے کہ زور کے بعد سورج غروب ہوتا ہے. بھائی ہوتا تو زور کے بعد ہی ہے، لیکن ہم زور کیوں کہیں؟ ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں عصر کے بعد غروب ہوتا ہے، اور وہ حقیقت کے زیادہ قریب ہے. لیکن ہم ظہر کیوں کہہ رہے ہیں؟ صرف اسی کے جیسے ہم اے ایم اور پی ایم کہتے ہیں. یعنی 12 بجے کے بعد آپ کو معلوم 12 بجے یا 12 کے بعد پی ایم شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور رات کے 12 بجے کے فوراً بعد اے ایم شروع ہو جاتا ہے. تو یہ وہ اسی روایت کو ایرانیوں نے بھی نبھایا ہے. در ماہ یولا باران بھی آید، جولائی کے مہینے میں بارش ہوتی ہے. آپ کو ہمارے یہاں بھی 15 جولائی کو ساون کی پہلی ہوتی ہے. 15 جولائی کو ساون کی پہلی تاریخ ہوتی ہے، اور پھر آپ کو معلوم ہی ہے وہ 2-2.5 مہینے یہ سارا قصہ رہتا ہے. یولا جولائی، در ماہ یولا باران می آید، اور باران کس سے بنا ہے؟ باریدن سے، برسنا. ما در زمستان در آفتاب می نشینیم، ہم سردیوں میں در آفتاب. اب دیکھیے بظاہر عجیب و غریب بات ہے، در آفتاب بھی نشینی، کیا مطلب ہم سورج کے اندر داخل ہو جاتے ہیں کہ در کا لفظ آیا؟ لیکن یہاں آفتاب سے آفتاب تو مراد ہی نہیں ہے، یہاں تو دھوپ مراد ہے. دھوپ میں ہم اردو میں نہیں کہتے دھوپ میں بیٹھا ہوا تھا. میں کبھی کبھی پہلے بھی آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ یہ زبان ایسی عجیب و غریب چیز ہے کہ اس میں ہم بعض اوقات یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ مجاز کا اس کثرت سے استعمال کرتے ہیں کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا. وہ دھوپ میں بیٹھا ہوا تھا. اچھا، میں بیٹھنے کے لیے تو فیعیت شرط ہے، جیسے ہم کمرے میں ہیں تو کمرے میں ہیں، لیکن دھوپ میں ہیں تو دھوپ میں کیسے ہیں؟ بھائی دھوپ کو آپ ایک وسیع کمرہ فرض کر لیجئے، بیٹھے تو اس کے اندر ہی ہے نا. دھوپ پھیلی ہوئی ہے پورے لاہور میں اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں دھوپ میں. لیکن آفتاب سے یہاں مراد ظاہر دھوپ ہے. تو در زمستان شرط لگا دی اس لیے کہ ہم سردیوں میں بیٹھتے. او ہر شب تلویزیون تماشا می کند، او ہر شب، وہ ہر شب ہر رات کیا کرتا ہے؟ تلویزیون، ٹیلی ویژن. اب دیکھیے آپ، انہوں نے اس کو بالکل ڈھال لیا، آسان کر دیا. اچھا کچھ تو مجبوری بھی تھی، اس لیے کہ فارسی میں ٹے ہے نہیں، اور لہٰذا وہ ٹے کی جگہ تو انہوں نے تے ہی استعمال کرنا تھا. لیکن آپ دیکھیے باقی انہوں نے پورا خیال رکھا ہے. ٹیلی ویژن، تلویزیون، جیسے ٹیلی فون کو ٹیلیفون، ٹیلی ویژن تلویزیون. اچھا تماشا بھی، تماشا کردن دیکھنے کے معنی میں غالب نہیں کہتا تماشا کرے محو آئینہ داری تجھے کس تمنا سے ہم دیکھتے ہیں. ہاں ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے. ہاں جی، لیکن وہاں تماشا جو ہے وہ دیکھنے سے زیادہ اس منظر کے حوالے سے ہے. ہاں لیکن تماشا کردن، تماشا کر، آپ دیکھیے غالب نے بالکل تماشا کردن کا اردو ترجمہ کر دیا سیدھا سیدھا. تماشا کرے محو آئینہ داری تجھے کس تمنا سے ہم دیکھتے ہیں. اچھا، استاد بے دانش جویان نصیحت بھی کند، استاد شاگردوں کو نصیحت کرتا ہے، یہ کر رہا ہے، دونوں صحیح ہے. ایشان از شما ہمیشی، اب دیکھیے اس کو میں نے اس دن بھی بتایا تھا کہ اس کے لیے ایک لفظ تو ہموارے ہے اور ایک لفظ ہمیشہ ہے. جسے ہم ہمیشہ کہتے ہیں ظاہر ایرانی اس کو ہمیشہ کہے گا. اس ہے سے پہلے والا
حرف جو ہے اس کے نیچے زیر لگا دے گا. ہمیشہ ہم کہیں گے تو ہمیشہ کہیں گے. ایشان، ایشان کس کی جمع ہے جناب؟ او کی جمع. شاباش. از شما، آج شما کا معنی آپ سے ہمیشہ تحسین کرتے ہیں نہیں، آج کا معنی کے بارے میں. اچھا جناب، اب یہ آخری جملہ ہم نے پڑھ لیا، ایشا از شما ہمیشہ تحسین میں کنند، وہ لوگ جو بھی ہیں وہ آپ کی ہمیشہ تعریف کرتے ہیں. از شما مثلا از من گفت کا ایک مطلب تو یہ کہ مجھ سے کہا، لیکن وہاں از من کے بجائے بمن آئے گا. بمن گفت، اس نے مجھ سے کہا. اگر از من کہیں گے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اب دیکھیے ایک نازک سا فرق ہے. از من گفت کا معنی میرے بارے میں کہا. اچھا جی، اب ہم کلام اقبال کی طرف آتے ہیں، اور کلام اقبال میں ہم ان میں سے ہم نے انتخاب کیا ہے 15-20 شعروں میں سے. ہنوز ہم نفسی در چمن نمی بینم. ہنوز کا معنی ابھی تک. ہنوز، آپ کو یاد ہے ہمارے یہاں ایک ضرب المثل مشہور ہے، ہنوز دلی دورست. اچھا، ہنوز ہم نفسے در چمن نمی بینم. اب نمی بینم، یہ بینم جو ہے یہ تو مضارع ہوا، تو پھر یہ کس سے بنا؟ کس سے بنا؟ شاباش، دیدن سے. دیدن دیکھنا، بینن. ہاں میں نے یہاں تو شاید نہیں، یہاں وہ صوفتاً لکھا ہے، وہ نہیں لکھا، لیکن اس میں اس طرح کی بلعجبیاں آپ کو ملیں گی مضارع میں، اور اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تو عجیب و غریب ہے. بھائی عجیب و غریب ہو یا عجیب و غریب نہ ہو، جیسے اہل زبان بولتے ہیں ویسے ہی ہمیں بولنا چاہیے، سیدھی سی بات ہے. تو دیدن سے بیند مضارع. اچھا، اور اسی سے لفظ بینش بن گیا کہ کئی لفظ ہم بچیوں کے نام رکھتے ہیں بینش. دانش و بینش بطور مرکب عطفی استعمال کرتے ہیں ہم. تو دیدن دیکھنا، بیند مضارع. ہنوز ہم نفس در چمن نمی بینم. میں باغ میں اپنا کوئی ساتھی ابھی نہیں دیکھتا، یعنی مجھے نظر نہیں آ رہا. میں ایک عجیب احساس تنہائی میں مبتلا ہوں، اور میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میں اکیلا ہی ہوں. جیسے ویر نے کہا تھا، نہ اس دیار میں سمجھا کوئی زباں میری. تو یہ بڑے لوگوں کے ساتھ، بڑے لوگ ویسے ہی آؤٹ سائڈر ہوتے ہیں، یاد رکھیے. ہاں، آؤٹ سائڈر ہوتے ہیں. یا ہنوز ہم نفس در چمن، اور چمن سے مراد کیا ہے؟ بر عظیم کہہ لیجیے، میرا شہر کہہ لیجیے، میرا ملک کہہ لیجیے، پوری دنیا کہہ لیجیے. ہم نفس، ہم نفس کو، ہم نفس کا معنی جو مل کے سانس لیتے ہیں، یعنی بالکل ایک دوسرے کی مل کے سانس لینا انتہائی قربت کی علامت ہے، یاد رکھیے. اس لیے ہم نفس کس کو کہتے ہیں؟ ساتھی کو، بہت جس سے گہری وابستگی ہو. ہنوز ہم نفس در چمن نمی بینم. میں اس دنیا میں، اس شہر میں، اس ملک میں، اپنے اس ماحول میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں دیکھتا جسے میں اپنا دوست کہہ سکوں، جس سے میں اپنے دل کی بات کہہ سکوں، جو میرا محرم راز ہو. اور کیا صورتحال کیا ہے، المیہ کیا ہے؟ بہار می رسدو من گلے نخستینم. بہار آ گئی ہے اور میں پہلا پھول ہوں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بہار آ جاتی ہے تو جیسے میر صاحب نے کہا ہے، چلتے ہو تو چمن کو چلیے، سنتے ہیں کہ بہاراں ہے، پاتھرے ہیں، پھول کھلے ہیں، کم کم باد و بارہ. ایک پھول نہیں ہے، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں پھول کھلے ہوئے ہیں. تو دھوم ہے پھر بہار آنے کی. جی ہاں، ہاں، کچھ کرو فکر اس دیوانے کی، کچھ کرو فکر اس دیوانے کی، دھوم ہے پھر بہار آنے کی. وہ میر صاحب کا تو انداز ہی اپنا ہے. تو بہار می رسد ہو، بہار آ گئی ہے، می رسد آتی ہے یعنی آ رہی ہے، یعنی آ گئی ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں، آیا چاہتی ہے می رسد ہو من گلے نخست. گلے نخستینم، نخستی کہتے ہیں پہلا، مثال کے طور پہ درس نخستی، پہلا سبق. تو یہاں کیا ہے؟ گلے نخست، ایک ہی پھول ہو.
بہار آ گئی، لیکن بہار میں اگر یہ کیسی بہار ہے جس میں صرف ایک پھول کھلا ہے وہ میں ہوں، باقی پھول ہوتے تو میں ان سے باتیں کرتا، ان سے تبادلہ خیال کرتا، خوش ہوتا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ایک شدید قسم کا احساس تنہائی ہے جس کو شاعر محسوس کرتا ہے اور اپنے کرب کو بیان کر رہا ہے۔ مراد یہ ہے کہ میں ایک ہی شخص ہوں جو بڑا منفرد ہوں، لیکن پورے معاشرے میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے ساتھ میں دل کی بات کہہ سکوں، جسے میں کچھ بتا سکوں، جس کو مستقبل شناسی کے راز بتا سکوں، جس کو زندہ رہنے کے آداب بتا سکوں۔ اب تفصیل میں جائیں گے تو بات۔ فرد می گیرد ز ملت احترام، اب یہ علامہ کا فلسفہ ہے جسے فلسفہ خودی اور فلسفہ بے خودی کہتے ہیں۔ اب وہ کیا کہتے ہیں کہ فرد می گیرد ز ملت احترام، فرد کو جو احترام ملتا ہے وہ کس سے ملتا ہے؟ ملت سے ملتا ہے، قوم سے ملتا ہے۔ یہاں ملت کو ہم کوئی بہت مخصوص معنوں میں نہیں لے رہے، اس گروہ میں جس سے ہمارا تعلق ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ فرد کو جو عزت ملتی ہے، فرد می گیرد، فرد پکڑتا ہے کیا چیز؟ ز ملت احترام، ملت سے احترام۔ احترام گرفتن کا معنی عزت حاصل کرنا، عزت کا ملنا، فرد کو ملتی ہے یہ عزت کس سے؟ ملت سے۔ ملت از افراد میں یابد نظام، اور نظام کیسے بنتا ہے؟ افراد جب اکٹھے ہو جاتے ہیں تو قوم کو ایک نظام مل جاتا ہے۔ ملت از افراد می یابد، اب یہ یابد کس سے ہے؟ یافتن سے، یافتن سے یابد، می یابد پا لیتا ہے، کون پا لیتی ہے؟ ملت از افراد می یابد نظام، ملت جو ہے افراد سے نظام پاتی ہے۔ یہ اگلا شعر جو ہے ذرا یہ توجہ طلب ہے چونکہ اس میں کئی چیزیں ہیں۔ زردشت آپ کو معلوم ہے ایک مذہبی رہنما تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کم و بیش 700 برس پہلے، 700 برس پہلے آپ اندازہ لگا لیجیے وہ موجود تھے۔ اور یہ جو مختلف عہد ایران میں آئے ان میں ایک بڑا، یعنی بہت بعض حوالوں سے انتہائی زرخیز عہد جو تھا وہ ساسانیوں کا تھا۔ اچھا، اب یہ ساسانی عہد میں یہ جو مذہب تھا زردشت کا، اور زردشت کے بھی کتنے نام ہیں یاد رکھیے، یہ زردشت بھی ہے، یہ زرتشت بھی ہے، یہ زراتشت بھی ہے، یہ زرادشت بھی ہے، یہ زردشت بھی ہے، اور یہ زرادشت بھی ہے۔ یہ ساری ایک ہی نام مختلف ویریشنز کے ساتھ نام ہی۔ تو 700 برس قبل مسیح میں اس مذہب کا ظہور ہوا، اور ساسانی عہد میں یہ مذہب جو تھا یہ ایرانیوں کا سرکاری مذہب تھا۔ اچھا، اب آپ دیکھیے، یعنی بات دور چلی جائے گی، گفتار نیک، اچھی گفتگو، اچھی باتیں، خیر کی باتیں، پندار نیک، پندار اندیشہ کو بھی کہتے ہیں، اندیشہ کا معنی خیال، آپ کا خیال بھی پاکیزہ ہو، خیالات بھی اچھے ہوں افراد کے بارے میں اور اقوام کے بارے میں اور اپنے گروہوں کے بارے میں جو ارد گرد ہیں۔ اور کردار نیک، کردار بھی آپ کا اچھا ہو، پاکیزہ ہو، کردار میں بھی پاکیزگی، خیال میں بھی پاکیزگی، گفتگو میں بھی پاکیزگی۔ اب آپ بتائیے یہ کتنا جامع جملہ ہے اس میں۔ ہاں تو بالکل اسلامی روح ہے۔ اچھا، اور اس میں ایک پہلو اور بھی عرض کر دوں کہ یہ جو زردشتی تھے یہ صبح کے وقت نکلتے، جیسے مسلمان فجر کے وقت نماز پڑھتے ہیں، اب اور مذاہب کے لوگ بھی جلد بیدار ہوتے ہیں، تو یہ جلد بیدار ہوتے تھے اور یہ آگ جلا کے آگ کے گرد حلقہ کر لیتے تھے، آگ کے گرد حلقہ بنا لیتے تھے اور آگ کی پوجا کرتے تھے۔ اچھا، آگ کو بھی اگر آپ غور کریں، راشد کو پڑھیں اور لوگوں کو پڑھیں، تو آگ جو ہے وہ پیوریفائی بھی تو کرتی ہے، اٹس اے گریٹ پیوریفائر، ٹھیک ہے نا، تو صاف کرتی ہے چیزوں کو، پاک کرتی ہے۔ یہ جو آپ کھانا وانا پکاتے ہیں، کبھی غور کیا ہے کیوں پکاتے ہیں؟ پانی کو ابال کے کیوں پیتے ہیں؟ پانی، ابلے ہوئے پانی میں بھی تو آگ ہی ہے، اور کیا ہے؟ اگر آپ غور کریں انسانی وجود کے اندر کیا ہے؟ آگ ہی ہے، اور کیا ہے؟ اور بڑے اور اعلیٰ افکار کے
اندر کیا ہے؟ آگ ہی ہے نا، آگ ہے، اور آگ ہی ہے جو انسان کو زندہ رکھتی ہے. وہ فلاں کا لہو سرد ہو گیا ہے، فلاں کا لہو گرم ہے. ہاں، تو یہ کیوں کہتی ہے؟ تو انتظار اقبال کیا کہتے ہیں؟ انتظار صبح خیزاں می کشم. انتظار کشیدن کا معنی کیا ہے؟ انتظار کرنا. اگر شراب نہیں، انتظار ساغر کھینچ. آپ نے غور کیا غالب کیا کہہ رہا ہے؟ انتظار ساغر کھینچ، سیدھا سیدھا ترجمہ ہے انتظار کشیدن کا. تو اگر شراب نہیں، انتظار ساغر کھینچ. تو انتظار ساغر تو کھینچا جا سکتا ہے نا، کھینچا کا مطلب، اور اس میں ایک قرینہ بھی ہے، شراب بھی کھینچی جاتی ہے، کشید کی جاتی ہے. دیکھیے نقطے بڑے بڑے ہیں اس میں شاعری میں. تو انتظار صبح خیزاں، صبح خیزاں صبح کو جلد بیدار ہونے. آپ دیکھیے یہ یعنی یہ مثلا یہ خاصتن سے آ گیا نا، خاصتن سے وہی خیزت آ گیا. انتظار صبح خیزاں، صبح خیزاں کا مطلب کون ہوئے؟ صبح کو جلد اٹھنے والے، جلد بیدار ہونے والے. میں ان کا انتظار کھینچ رہا ہوں، یعنی انتظار کر رہا ہوں. اے خوشا زرتشتیان آتشم. واہ واہ، قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جو میری آگ کے زرتشتی ہیں. اب آپ غور کیجیے، ہم سارے اقبال کے زرتشتی ہیں اس کی آگ کے. ہاں، مراد یہ کہ اس سے محبت کرتے ہیں نا، اس کی آگ سے، اس کے افکار کی آگ سے ہم فیضیاب ہیں نا. تو اس لیے زرتشتی کہا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ علامہ اقبال کوئی زرتشتی مذہب سے کوئی رابطہ تعلق رکھتے تھے. مراد یہ ہے، یہ شاعری ہے، تو شاعری میں تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ان کا ایک جواز ہوتا ہے. اے خوشا، اے خوشا جب کہتا ہے فارسی، ہاں جی ایرانی کہتا ہے، تو اے خوشا کا مطلب کیا ہے؟ وہ لوگ خوش قسمت ہیں. کون؟ زرتشتیان آتشم، جو میری آگ کے زرتشتی ہیں. اور اس میں کیا کہا؟ انتظار صبح خیزاں. صبح خیزاں کیوں کہا؟ اس لیے کہ وہ صبح کے وقت ہی تو کرتے ہیں یہ سارا کام. آگ جل رہی ہوتی ہے اور اس کے گرد بیٹھتے ہیں اور اپنی عبادت کرتے ہیں، کہتے ہیں میں بھی یہی کر رہا ہوں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ کوئی میری آگ کا پرستار نہیں ہے، کوئی میرے افکار. اقبال کو تو یہ شکوہ بہت رہا، جو رخت خویش بربستم ازی خاک ہما گفتند باما آشنا بود. کہتا ہے جب میں نے رخت سفر اٹھایا اس دنیا سے تو سارے کہتے تھے کہ ہاں اقبال ہمارا یار تھا، اقبال ہمارا دوست تھا. وہ لیکن کس نہ دانست این مسافر، لیکن کسی کو نہ پتہ چلا کہ اس مسافر نے چے گفت، کیا کہا، باقی گفت، کس سے کہا، از کجا بود، کہاں سے آیا تھا. وہ لیکن کس نہ دانستی مسافر چے گفتو باقی گفتو از کجا بود. تو اقبال اس آرزو میں ہیں کہ ان کا پیغام جو ہے آگے پہنچے. اس کے پیغام کی تبلیغ کرنے والے اور اس کے پیغام کو عام کرنے والے لوگ جو ہیں میرے ارد گرد آئیں، اور تاکہ مجھے بھی اطمینان ہو. لیکن افسوس یہ نہیں ہوا. اب دیکھیے آگے بھی اقبال بعض دعوے کرتے ہیں، لیکن وہ دعوے ایسے نہیں ہیں جو بے اصل ہوں یا جن کی کوئی حقیقت نہ ہو. مثال کے طور پہ ہیچ کس رازے، اب ظاہر ایرانی پڑھے گا تو رازے تو نہیں پڑھے گا. ہیچ کس روزی کہ من گویم نگفت، ایرانی تو اس طرح پڑھے گا. ہم ہیچ کس نہیں پڑھیں گے، ہم ہیچ کس پڑھیں گے. ہیچ کس رازے کہ من گویم نگفت، کسی نے ایسا راز نہیں کہا جو میں نے کہا. جو راز میں نے، جو اسرار و رموز میں نے بیان کیے ہیں کسی نے بیان نہیں کیے. ہم چو فکر من درے مانا نہ سفت. اب دیکھیے وہ سفتن آ گیا. کسی نے میری طرح فکر کے وہ موتی نہیں پروئے جو میں نے پروئے. ہم چو فکرے، ہم چو کا معنی کی طرح، جیسے ہم کہیں ہم چو من دیگرے نیس، جیسا میں ہوں ویسا کوئی بھی نہیں ہے. یہ جو لوگ دعوے کرتے ہیں نا اس طرح کے، اقبال کو تو یہ دعویٰ زیب دیتا ہے، کسی عامی کو تو یہ دعویٰ زیب نہیں دیتا. ہم چو من
ہم چو کا مانا طرح، ہم چمن میری طرح، ہم چمن دیگرے، یا یوں ایرانیوں کے املا میں لکھیں گے تو یوں لکھیں گے نیست، ہم چمن میری طرح دیگرے نیست، کوئی دوسرا نہیں ہے۔ تو اقبال نے بھی ہم چوں کا لفظ استعمال کیا دوسرے مصرے میں اور کہا ہم چوں فکر من، میری فکر اس قدر بے مثال ہے، اس قدر منفرد ہے کہ اس طرح کی فکر کے موتی میرے سوا کسی نے نہیں رولے، کسی نے نہیں پروئے۔ ٹھیک ہے جی، اب اس کی تفصیل میں تو میں کیا جاؤں گا، آپ کو معلوم ہی ہے، اگر کلام اقبال کو آپ نے پڑھا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کی رفت کیا ہے، اس کی بلندی کتنی ہے، اس میں معانی کی کیسی گہرائی ہے، کیسی وسعت ہے، اور یہ ساری چیزیں ہیں، اور وہ کس طرح کا پیغام ہے جو حیات پیدا کرتا ہے، زندگی پیدا کرتا ہے، افراد اور قوموں کو بیدار ہی نہیں کرتا، ان کے اندر زندگی کی لہر بہر پیدا کرتا ہے اور اسے مستقبل سے آگاہ کرتا ہے اور زندہ رہنے کے گر بتاتا ہے، رمز بتاتا ہے۔ آگے ہم پیام مشرق کے 2 شعر ہیں، بلکہ 3 شعر ہیں، 4 ہیں، ہم ان میں سے 3 پڑھیں گے۔ ناز شہاں نمی کشم، اب ناز کشیدن کا معنی ناز اٹھانا، ناز کشیدن، بظاہر تو ناز کشیدن کا معنی ناز کھینچنا ہے، لیکن مراد ناز اٹھانا۔ ناز شہاں نمی کشم، میں بادشاہوں کے ناز نہیں اٹھاتا، فقیر آدمی ہوں، مجھے کیا پڑی ہے، بادشاہ کیا بیچتے ہیں بادشاہ اقبال کے سامنے، کیا ان کی حیثیت تھی اور اب بھی کیا حیثیت ہے۔ ناز شہاں نمی کشم، کشیدن سے، ناز کشیدن میں نے لکھ دیا ناز اٹھانا۔ زخم کرم نمی خرم، لفظی مطلب ہے زخم کرم نمی خرم، زخم نہیں کھاتا، کسی کے کرم کا زخم نہیں کھاتا، مراد کیا، کسی کا احسان نہیں لیتا۔ اس میں آپ کو عرفی کا ایک شعر سناؤں گا، وہ اصل میں اقبال نے اسی سے فیض اٹھایا ہے، اسی شعر سے، ان کا مشہور قصیدہ ہے عرفی کا، جس کا ایک مطلب میں آپ کو سناؤں گا، لیکن ابھی میں اس شعر کا مفہوم آپ کو بتا دوں۔ در نگر ہے ہوس فریب، ہوس فریب کا مطلب کیا ہوا، ہوس فریب کیوں جناب کوئی بتائے گا؟ در نگر، در نگر کا معنی غور سے دیکھ، غور کر، اے ہوس فریب، اے ہوس کے پجاری ہیں، اے گرفتار ہوس۔ تو ہوس فریب کا معنی ہوس کا فریب کھایا ہوا شخص، یہ ہے مفہوم اس کا۔ در نگرے ہوس فریب، اے ہوس کا فریب کھائے ہوئے، اے دل باختہ ہوس، اے ہوس کے پجاری، اے ہوس کے پوجنے والے، اے گرفتار ہوس، ہمت ہی گدائے را، ذرا اس گدا کی ہمت تو دیکھو، اس فقیر کی ہمت تو دیکھو، کیا ہمت ہے، ناز شاہ نمی کشم، ہوں گے بادشاہ، ہم تو اپنی انا کے بادشاہ ہیں۔ زخم کرم نمی خرم، اب بادشاہ کے ساتھ آپ کا تعلق ہو تو زخم کرم تو آپ کھائیں ہی کھائیں، اس لیے کہ وہ کبھی خوش ہو کہ واہ واہ سبحان اللہ کر کے آپ کو، ممکن ہے اتنا خوش ہو جائے کہ ترازو میں تولو اس کو، ایک طرف ہیرے جواہرات رکھو اور دوسری طرف اور دے دو۔ یہ ہوتا رہا نا ہمارے مغلیہ عہد میں، یہ ہوتا رہا، اور اس سے پہلے بھی ہوتا رہا، ایران میں ہوتا رہا، یا موتیوں سے منہ بھر دو فلاں شخص کا۔ وہ اقبال کہتے ہیں میرا مزاج ہی اور طرح ہے، فقیرانہ مزاج ہے، ہمیں کیا لینا دینا ہے ان لوگوں سے۔ ناز شہان نمی کشم، زخم کرم نمی خرم، میں کسی کے کرم کا زخم نہیں کھاتا،
در نگرے ہوس فریب، لیکن تو ہوس فریب ہے، ذرا غور کر، تو ہوس فریب ہے، ہوس نے تجھے اندھا کر دیا ہے۔ تو ضرور کرے گا بادشاہوں سے رابطہ، ان کی چاپلوسی کرے گا، ان کے قصیدے کہے گا، لیکن مجھ سے یہ توقع نہ رکھو کہ میں بادشاہوں کے قصیدے کہوں گا، نہیں، یہ میرے مزاج سے ہم آہنگ ہی نہیں ہے۔ لہذا ہمت ہی گدائے راہ، اس گدا کی ہمت دیکھو، کچھ نہیں ہے ہاتھ میں لیکن سب کچھ ہے۔ فقیر کے پاس کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن جو فقیر کے پاس ہوتا ہے وہ بادشاہ کے پاس نہیں ہوتا۔ اور بادشاہوں سے تو یوں بھی دور رہنا چاہیے، جیسے سعدی نے کہا ہے کہ یہ بادشاہ جو ہیں ان سے ذرا فاصلے پہ رہو۔ امام غزالی بھی کہتے تھے ان سے، اہل اقتدار سے دور رہو، اسی طرح دور رہو جس طرح سانپ اور بچھو سے دور رہتے ہیں۔ ہاں، ورنہ جو پھر قیمت لگتی ہے آپ کی اور جو کچھ آپ کو کرنا پڑتا ہے وہ باعث ننگ اور باعث شرم ہوتا ہے انسانیت کے لیے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ بادشاہ کیا ہوتے ہیں؟ گاہے بسلام بے رنجن و گاہے بے دشنام خلت دہن۔ یہ بادشاہ تو عجیب و غریب لوگ ہیں، گھڑی میں ماسا گھڑی میں تولا، ان کو گھڑی میں ماشا گھڑی میں تولا، ان کو دیکھو تو صحیح کیا کرتے ہیں۔ گاہے بے سلام بے رنجن، بعض اوقات سلام کرو تو رنجیدہ ہو جاتے ہیں۔ اب آپ نے غور کیا، میں پڑھا تو رہا ہوں فی الحال، لیکن گاہے بسلام بے رنجند، اب بے رنجند بے ہٹا دیں تو رنجن جو ہے وہ تو رنجت کا یعنی رنجیدن سے ہے، اور رنجت تو مضارع ہے، لیکن مضارع فعل حال کے معنی بھی دیتا ہے۔ میں نے آپ کو شاید پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ مضارع یہ واحد عجیب و غریب چیز ہے جو فعل حال کے معنی بھی دیتا ہے، جو مضارع کے معنی تو دیتا ہی ہے، جو مستقبل کے معنی بھی دیتا ہے۔ ہاں، یہ واحد فعل ہے۔ اچھا خیر، تو گاہے بے سلام بے رنجن و گاہے بے دشنام خلت دہن۔ بعض اوقات بادشاہ کو گالی دو تو کہتے ہیں اس کو اعلیٰ درجے کا اس کو دے دو، عطا کر دو اس کو۔ کیا چیز عطا کر دو؟ خلت دہن، بادشاہی لباس نظر کر دیتے ہیں، دے دو بھائی اس کو۔ خیر، تو اب دیکھیے اس پہ شعر لکھیے آپ عرفی کا، یہ میں لکھ دیتا ہوں کیونکہ یہ ذرا مشکل شعر ہے اور یوں صرف بولنے سے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اقبال کرم می گزد، اس میں یہ بھی دیکھ لیجئے فعل حال بھی آ گیا، ارباب ہمم را، ہمت نخرد، ہمت ہی گزائرہ اقبال بھی کہہ رہے ہیں، عرفی بھی کہہ رہا ہے، ہمت نخرد نیش ترے لاؤ نعم را۔ عرفی شیراز کا تھا، دیکھ لیجئے، لا اور نام عربی ہیں۔ ہاں جی، یہ لوگ رچ گئی تھی ان کے اندر عربی، ایسا نہیں ہے کہ مسلط کی گئی، ان پہ رچ گئی تھی ان کے وجود میں۔ ملا صدرہ کی بیشتر چیزیں عربی میں ہیں، امام غزالی کی بیشتر چیزیں عربی میں ہیں۔ تو اب کیا ہے اقبال کیا یعنی عرفی کیا کہہ رہے ہیں؟ اقبال کرم، کرم اقبال کا مطلب کیا ہے جی؟ نہ تو ہوگی، وہ تو ہم ویسے ہی کہتے ہیں اس کو، فلاں کا آپ کا اقبال بلند ہو، بلند کا معنی ہے نصیبہ، یہاں اقبال کا معنی ہے آپ نے بتایا قبول کرنا، شاباش، زندہ باد۔ اقبال کرم می گزد ارباب ہمم را، یہ جو ہمت والے ہوتے ہیں نا، ان کو ان کا کرم کو اور مہربانی کو قبول کرنا جو ہے وہ ان کو کاٹنے کے مترادف ہے، جیسے بچھو کاٹ لے کسی کو۔ ہاں، کسی کے احسان کو قبول کرنا ارباب ہمم کے لیے، ہمم ہمت کی جمع ہے، یاد رکھیے، ارباب ہمم کے لیے، ہمت والوں کے لیے کسی کے کرم اور کسی کی مہربانی کو قبول کرنا ایسا ہے جیسے بچھو نے کاٹ لیا ہو، سانپ نے کاٹ لیا ہو۔ تو کیا ہے؟ ہمت نہ خورد، ہمت نہیں کھاتی، کیا چیز؟
नेश्तरे लाओ नामरा, नहीं और हाँ की कि निश्तर से अपने आप को जख्मी नहीं करती। लाओ नामरा, जी नहीं मैं, जी जैसे आप कह रहे हैं मसलन मैं वही करूंगा जो आप कह रहे हैं, ये क्या हो गया? नाम। ला, आपने वहां नहीं जाना, जी जी मैंने वहां नहीं जाना, ये क्या है? ला। यानी जो हाकिम वक्त ने कहा या साहिब इक़्तिदार ने कहा, हमने कहा जी बिल्कुल, हाँ जी। अगर उसने कहा, वो सादी नहीं लिखा है कि देखो अगर बादशाह सलामत दिन के वक्त तुम्हें कहें कि वो सितारा नजर आ रहा है, तो आप कहें जी सितारा नहीं, सितारे नजर आ रहे हैं और सूरज भी चमक रहा है और चांद भी एक तरफ निकला हुआ है, ठीक है ना। मुराद ये कि बादशाह जो है ना, नाजुक मिजाज शाह ताबे सुखन न दारद, ये जो नाजुक मिजाज बादशाह होते हैं ताबे सुखन नहीं रखते, कोई उनके आगे बोले नहीं, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। तो हिम्मत न खुरद नीश तरे लाओ। अब नीश भी याद रखिए, ये जो है ना, है? नेश किसे कहते हैं? डंक को कहते हैं, बिच्छू का डंक है, हाँ। तो अब नेश्तर जो है आपको मालूम है किसको कहते हैं? ये जैसे जख्म लगाया जाता है, मवाद निकालने के लिए उसको उसकी नोक से, नोके रिश्ते से, हाँ, या ऑपरेट किया जाता है। लेकिन आप देखिए दर निगर है हवस फरेब हिम्मते ही गदाए राह, बिल्कुल वही कह रहा है, हिम्मत न खुरद नेश्तरे लाओ नामरा और इकबाल करम मी गजद। अच्छा ये भी देखिए, याद रखिए, मैं एक नुक्ता और भी आपको बता दूं कि एक लफ्ज़ है गुजीदन और एक लफ्ज़ है गजीदन। हो सकता है पहले भी बताया हो, मुझे अब याद नहीं है, लेकिन इन दोनों में बड़ा फ़र्क है। क्या फ़र्क है जी, कोई बताएगा हमें? गजीदन का माना है काट लेना, पानी से सग गजीदा डरे जिस तरह सद, डरता हूँ आदमी से कि मर्दुम गजीदा हूँ, वहाँ खुदा ना खास्ता उसे, खुदा ना करदा कोई उसे गुजीदा पढ़ ले। गुजीदन जो है इंतखाब करने के मानों में आता है, चुनने के मानों में आता है। वो अल्लाह का बरगुजीदा बंदा है, वो गुजीदन है और काटना गजीदन है। अब देखिए कितना फ़र्क है, आपने ज़बर लगा दी, आपने पेश लगा दी, मानी बिल्कुल मुख्तलिफ हो गए। तो ये हो गया, इसमें कोई मेरे ख्याल में अब उलझन नहीं होनी चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं। न शेख शहर, न शायर, न खिरकापोश इकबाल, इकबाल तो इनमें से कोई भी नहीं है। न वो शायर है, न वो शेख शहर है, शहर का मेयर नहीं है, शहर का बादशाह नहीं है, शहर का कोतवाल नहीं है, शहर का आका नहीं है, डिप्टी कमिश्नर नहीं है, कुछ भी नहीं है। न शेख शहर, न शायर, न खिरका पोश इकबाल। उसने ये गुदड़ी पहनने वालों की तरह गुदड़ी भी नहीं पहनी हुई, शहर में रहता है, ज़िंदगी गुजारता है, टाई भी लगाता है, सूट भी पहनता है, मुकदमा भी लड़ता है, लेकिन असल में वो कुछ और है। फ़कीरे राह नशीन अस्तो दिल गनी दारत, रास्ते में बैठा हुआ एक फ़कीर है और दिल गनी रखता है। और गनी होना क्या है? हुजूर ने फरमाया कि अलगिना गिनन नफ्स, बेहतरीन गनी होना क्या है? हाँ, नफ्स आपका किसी का गुलाम नहीं है, नफ्स के अंदर कोई ख्वाहिश पैदा नहीं होती, दौलत की, ख्वाहिश की, इक़्तिदार की, हुक्काम रसी की, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो बस इसमें और कोई वजाहत तलब बात नहीं है। अब सवाल ये है कि न शेख शहर न शायर, क्या इकबाल शायर नहीं? हम तो उसकी शायरी ही पढ़ रहे हैं, लेकिन ये आम शायर तो नहीं है, न गज़ल है, न ज़बां कोई गज़ल की, न ज़बां से बाखबर में कोई दिलकुशा सदा हो, अजमी हो या के ताज़ी है। और एक और जगह भी तो कहा कि मैं कोई शायर थोड़ी हूँ, सूए कदार मी कसम नाका बेज़मामरा, ये जो ऊँटनियाँ भाग भाग के कोई इधर चली गई, कोई इधर चली गई है, मैं तो उनको एक कतार में खड़ा कर रहा हूँ और उसके लिए मैं लफ्ज़ों से काम ले रहा हूँ। उसे तुम शायरी चाहो तो कह लो, कुछ और कह लो।
اقبال نے اپنے شاعر ہونے کا اعتراف بھی کیا ہے، بہت کیا ہے، اپنے آپ کو بہت بڑا شاعر کہا بھی ہے، لیکن ایک ایسا اظہار بھی اس کے یہاں ایک سے زیادہ مقامات پہ ملتا ہے جہاں وہ شاعری کو کوئی زیادہ اہمیت نہیں دیتے، اور وہ ایک دوسرا نقطۂ نظر ہے۔ اور یہ شاعری نہیں تو کوئی شاعروں سے جو عام شعراء مراد لیے جاتے تھے وہ تو اقبال ہیں ہی نہیں، ٹھیک ہے نا، اقبال کا تو پیغام ہی اور طرح کا ہے۔ لہذا روایتی معنوں میں وہ اپنے آپ کو شاعر نہیں کہتے اور اس کی نفی کرتے ہیں۔ اگر نازک دلی از من کراں گیر، اب کراں گیر کیا ہے؟ الگ ہو جانا، کراں گرفتن، کنارہ گرفتن، بلکہ کنارہ کشیدن بھی، الگ ہو جانا۔ میرا ایک شعر ہے، ایسے ہی یاد آ گیا مجھے، لطمہ موج سے ہر روز ڈراتا ہے مجھے، لطمہ موج سے ہر روز ڈراتا ہے مجھے، یہی بہتر ہے کہ ساحل سے کنارہ کیا جائے۔ کنارہ تو کنارہ گرفتن، کراں گرفتن، کنارہ گرفتن، الگ ہو جانا، کوئی تعلق نہ رکھنا۔ تو اقبال کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر نازک دلی، اگر تو بڑے رقیق قسم کے جذبات رکھتا ہے، از من کراں گیر، تو میرے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھ، ایک طرف ہو جا، تو تاب نہیں لا سکے گا کس چیز کی؟ کہ خونم می تراود از نوائم، کہ میری شاعری سے تو خون ٹپک رہا ہے۔ تو آپ کو معلوم ہے بعض جو بہت نازک مزاج اور نازک دل کے لوگ ہوتے ہیں وہ خون بہتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، ویسے خود علامہ کا حال بھی یہی تھا۔ ہاں، جاوید اقبال نے لکھا ہے کہ بچپن میں گر گیا اور میرا ہونٹ پھٹ گیا اور اس سے خون جاری ہو گیا، حضرت علامہ نے مجھے دیکھا اور گھبرائے اور چہرے کا رنگ فک ہو گیا اور چکرائے اور گر گئے۔ تو ہاں بھائی، یہ سب کچھ بھی تو ہے نا، آخر شاعر کے اندر ایک نازک مزاج شخص بھی تو ہوتا ہے، نازک جذبات رکھنے والا شخص بھی، لیکن شاعری میں وہ اس طرف نہیں آتے۔ شاعری میں سخت کوشی، شعلہ نوشی، یہ ان کے خمیر میں، ہاں شاعری میں تو انہوں نے کہا ہاں جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے وہاں نا، ہاں لڑا دے مولے کو شہباز سے، لیکن ضرورت بھی تو تھی نا، وہ ہاکس اس وقت تھے نا، ہاں تو اس میں تو ممولے کو لڑ جانا چاہیے تھا واقعی۔ جی بالکل، تو جی ہاں بالکل، تو وہ فضا ایسی ہی تھی، علامہ چاہتے تھے کہ یہ ہیں تو ہم اس وقت بدقسمتی سے ممولے بن گئے ہیں، لیکن شاہین زادے ہیں، ذرا اس کو بھی تو کام میں لائے نا، اس جرت کو۔ اور پھر بہرحال کام تو کیا، انہوں نے بھی کیا اور قائد اعظم نے بھی کیا، اور پاکستان کی مملکت ہمیں حاصل ہوئی۔ اللہ اس ملک کو قائم اور سلامت رکھے، اور یہ سلامت رہے گا انشاءاللہ، یہ سلامت رہنے کے لیے بنا ہے یہ ملک انشاءاللہ۔ حدیث عشق با اہل ہوس چه میگویی، وہ جسے ہوس فریب کہا، اس ہوس کا پھر ذکر آ گیا یہاں کہ حدیث عشق با اہل ہوس چه میگویی، یہ عشق کی باتیں جو ہیں اہل ہوس سے کیوں کہتا ہے تو؟ چه میگویی کیوں کہہ رہا ہے؟ اب یہاں پھر دیکھیے، چه میگویی کیوں کہہ رہا ہے؟ چیک کا یہاں مطلب چرا ہے، چرا میگویی، میگویی کہتا ہے، لیکن یہاں کیا مراد ہے؟ کہہ رہا ہے، نہ کہے۔ یہ ہوس والے ہیں، لالچی ہیں، ان کو کیا پتہ عشق کیا ہوتا ہے اور عشق کی نعمت کیا ہوتی ہے، اس لیے بات ان سے کر جو تیری بات کو سمجھے۔ یہ اہل ہوس تمہارے مخاطب ہی نہیں ہیں۔ دیکھیے میں نے لفظ کیا بولا؟ مخاطب، ایک لفظ ہے مخاطب، میں آپ سے مخاطب ہوں اور آپ میرے کیا ہیں؟ مخاطب ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ دیکھیے یہاں پھر زیر اور زبر سے آپ دیکھیے معنی کتنے بدل گئے۔ تو فرماتے ہیں کہ حدیث عشق با اہل ہوس چه میگویی، عشق کی باتیں جو ہیں اہل ہوس سے کیوں کر رہا ہے؟ بے معنی ہے، لغو ہے، نہ کر۔
بچشم مور مکش سرمہ سلیمانی. کیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو سرما بنایا تھا کیا وہ چیونٹی کی آنکھ میں ڈالنے کے لیے؟ ذرا آپ غور کیجئے کیسا مصرع کہا ہے. بچشم مور مکش. مور چیونٹی کو کہتے ہیں. چیونٹی کی آنکھ میں نہ ڈال کیا چیز؟ سرمہ سلیمانی. جیسے حضرت سلیمان کی ٹوپی کہتے ہیں نا، سلیمانی ٹوپی تھی، وہ بڑی مشہور تھی، سر پہ رکھ لیتے تھے تو آپ دیکھ رہے ہیں ہر ایک کو، کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا. یہ جو ہے نا، اس کو ہندی میں الوپ انجن کہتے ہیں. یہ جو دھوکہ دینے والا سرما ہوتا ہے نا، آپ آنکھ میں ڈال لیں، آپ سب کو دیکھ رہے ہیں، کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا. ویسے بڑے مزے ہوتے تھے. اب ہمیں تو آج تک وہ بھائی وہ سرما نہیں ملا. پتہ نہیں آپ میں سے یہ سلیم سہیل کو شاید ملا. سلیم سہیل اگر ملا ہو تو مجھے بھی اطلاع دینا. بچشم مور مکش. سرما کشیدن یاد رکھیے، سرما کھینچنا. اب اس میں بھی ایک کمال ہے. سرما کشیدن. بھائی یہ تو خواتین کا شعبہ ہے، ذرا بتائیے. ہاں سرما لگانا، لیکن سرما لگانا نہیں. ہاں وہ سلائی یوں کر کے ڈال کے یوں کھینچی جاتی ہے اور یہاں تک لے جاتی ہیں خواتین تاکہ زیادہ خوبصورت لگیں. تو سرما کشیدن. تو یہ تو اقبال کیا کہتے ہیں؟ بچشم مور مکش. اچھا یہ مکش کیا ہے؟ مت کھینچ، مت سرما لگا. اب مکش دیکھیے، یہ ہم نے ابھی پڑھا نہیں ہے، یہ ہم پڑھیں گے بعد میں. یہ فعل نہیں ہے. کشیدن سے اب میں ویسے بتا ہی دوں، بڑا آسان ہے، یہ ٹینس کوئی مشکل ہے ہی نہیں. کشیدن کا معنی کھینچنا. کشد مضارع، دال دور کر دے، کش کا معنی کھینچ. مکش مت کھینچ. لیکن اب ایرانی مکش کی بجائے نکش زیادہ استعمال کرتے ہیں. یہ ہوتا ہے، بلکہ کثرت سے ہوتا ہے. ہمارا اذیت نہ کن، بھائی مجھے تکلیف نہ پہنچا. ہاں ایرانی اب مکن نہیں کہے گا، نہ کن کہے گا. نون کا زیادہ استعمال کرتا ہے جدید ایرانی جو ہے نا، وہ مکن. لیکن دونوں طرف ٹھیک ہے. مکن کا معنی مت کر، نکن مت کر. اچھا جیسے راشد نے ایک جگہ استعمال کیا ہے کن مکن، کر نہ کر. ہوتا ہے نا بعض اوقات ہم وہم میں پڑ جاتے ہیں، کریں یا نہ کریں، جائیں یا نہ جائیں، بولیں یا نہ بولیں، کھائیں یا نہ کھائیں. اس طرح کے اضطراب کی اور یعنی کیفیت ہوتی ہے ہماری گو مگو کی کیفیت. اب گو مگو پہ ہی غور کر لیجیے. یہ گو اصل میں کیا ہے؟ یہ گو نہیں ہے، ایرانی تو اس کو گو کہے گا. گو کہہ، تو کہہ، مگو مت کہہ. یہ گو مگو ہے جو ہمارے یہاں اردو میں گو مگو بن گیا. جی اچھا، تو بچشم مور مکش سرمہ سلیمانی. یہ سلیمانی سرما اس کام کے لیے. تو سرمہ سلیمانی تو بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے. یہ حقیر قسم کی چیونٹی کی آنکھ میں، اول تو چیونٹی کیا اور اس کی آنکھ کیا، آپ ذرا تصور تو کیجئے. مراد یہ کہ بالکل ناقابل التفات چیز جو ہے اس پر تم سرمہ سلیمانی ضائع کر رہے ہو. بھائی نہ کرو. حدیث عشق ایسی چیز نہیں ہے جو ان مخلوقات کو بتائی جائے جو. دیکھیے چیونٹی کے بارے میں علامہ اقبال کی رائے ہمیشہ بری رہی ہے. شادی کی بڑی اچھی رہی. ہاں شادی کی بہت اچھی رہی ہے. ہاں جی، لیکن علامہ کی کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وہ اپنا میں پائے مالو خارو پریشانو درد مند. اب چیونٹی اور شاہین میں مکالمہ ہو رہا ہے. تو اب چیونٹی کہتی ہے کہ میں پائے مالو خارو پریشانو درد مند، تیرا مقام کیوں ہے ستاروں سے بھی بلند؟ تو اس کے جواب میں وہ کیا کہتا ہے؟ شاہین کہتا ہے تو رزق اپنا ڈھونڈتی ہے خاک راہ میں نو سپہر کو نہیں لاتا نگاہ میں. میری نگاہ میں تو نو آسمان بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتے اور تو اتنی پست ہو گئی ہے کہ اپنا رزق ڈھونڈتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا یہ
اجناس جب جاتی ہیں گدھے پہ لاد کے یا فلاں پہ لاد کے یا ٹریکٹر پہ لاد، تو اس میں بعض دانے گر جاتے ہیں، چیونٹیاں وہ چنتی ہیں اور محفوظ کر لیتی ہیں۔ نہیں، لیکن علامہ یہ تو نہیں کہہ رہے نا، چیونٹی کی نفی نہیں کر رہے، ان لوگوں کی نفی کر رہے ہیں جو چیونٹیوں کی سطح پہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے، شاعری میں ایک چیز سمبلزم ہوتی ہے، چیونٹی یہاں ایک سمبل ہے۔ پس از من، میرے بعد، پیش از من مجھ سے پہلے، پس از من جب میں گزر جاؤں گا اس دنیا سے، چلا جاؤں گا۔ پس از من شیر من خوانندو دریا بندو می گویند۔ اللہ اکبر، کیا قدرت کلام ہے بھائی اس شخص کو۔ کہتا ہے ہوگا کیا میرے بعد، لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ میں کیا تھا۔ اقبال فرماتے ہیں کہ میرے بعد اندازہ ہوگا۔ پس از من شیر من خوانند۔ اچھا آپ دیکھیے، یہ مضارع ہے، مستقبل کے معنی دے رہا ہے، یعنی خوانند نہیں، کون؟ لوگ، ہاں کون؟ خواہند خواند۔ پس از من شیر من خوانند کا مطلب ہے پس از من، ہاں شعرهای من یا اشعار من خواہند خواند لوگ پڑھیں گے۔ خواہد خواند وہ پڑھے گا، خواہند خواند بہت سے لوگ پڑھیں گے، لیکن کیا خواہند آیا یا وہ میری اس بات کی تصدیق ہو گئی نا، ہاں کہ خواہد نہیں آیا، تو لیکن معنی تو مستقبل کے دے رہا ہے، ہاں مضارع سے مستقبل۔ بھائی یہی تو کمال ہے، اس واحد یہ ٹینس ہے۔ قطعاً ضروری نہیں، صرف حال کے لیے بھی ضروری نہیں ہے کہ می آئے۔ ابھی تو میں نے ایک شعر پڑھا ہے جس میں می نہیں آیا لیکن معنی حال کے دے رہا ہے، وہ تو اسی سے کرنا پڑے گا نا، تو سیاق و سباق تو بہت بڑی اہم چیز ہے نا۔ پس از من شیر من خوانند، یعنی خواہند خواند، میرے بعد پڑھیں گے، کس کو؟ میرے شعر پڑھیں گے، پڑھتے پھریں گے گلیوں میں ان ریختوں کو لوگ، مدت رہیں گی مدت رہے گی یاد یہ باتیں ہماریاں۔ وہی جو میر نے کہا وہی تو اقبال کہہ رہے ہیں، پس از من شیر من خوانندو دریا بندو می گویند۔ اب دیکھیے، می گویند کہتے ہیں نہیں، کہیں گے۔ آپ غور کر رہے ہیں، یہاں می گویند کا مطلب کہیں گے، ساری بات تو مستقبل کی ہو رہی ہے کہ میرے مرنے کے بعد، میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد لوگ میرے شعر پڑھیں گے، اور ان شعروں کی کہ باطن میں جو مفہوم ہے، جو میں بتانا چاہتا تھا، بیان کرنا چاہتا تھا، اس کو دریافت بھی کر لیں گے، دریا بند۔ اور پھر کیا کہیں گے؟ می گویند، یہ نہیں کہ کہتے ہیں، کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ کہ جہان را دگرگوں کرد یک مرد خداگاہ ہے۔ ایک خداگاہ شخص نے، خود آگاہ اپنا عرفان رکھنے والے ایک شخص نے پورے جہان کو دگرگوں کر دیا، بدل کے رکھ دیا، اس کی حیت ہی بدل ڈالی۔ یہ یعنی اقبال کو یہ شعور تھا اور بڑا توانا احساس تھا۔ اچھا جی، جہان را دگرگوں۔ اب آخری شعر، نغمہ کو جاؤ من کو جاؤ، یہ شعر میں پہلے بھی پڑھ چکا ہوں۔ نغمہ کو جاؤ من کو جاؤ، کیا شاعری یا کیا موسیقی اور کیا میں، ساز سخن بہانہ عشق، یہ جو شاعری کر رہا ہوں میں، یہ تو ایک بہانہ ہے۔ ساز سخن، یہ شاعری کا ساز جو ہے جس پر میں نغمے الاپ رہا ہوں شاعری کے، یہ کیا ہے؟ یہ تو میں بہانہ ہے۔ اصل میں میں کیا کر رہا ہوں؟ سوئے قطار می کشم، میں قطار میں لا رہا ہوں لوگوں کو۔ یہ قطار میں لانا بھی بہت بڑا فن ہے بھائی، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ مہذب قومیں کیا ہوتی ہیں، مہذب افراد کیا ہوتے ہیں۔ سوئے قطار، آج ہم صرف، اگر یہ قوم صرف قطار بنا لیتی نا طریقے سے، تو یہ انتشار اور آشوب نہ ہوتا جو ہم اس وقت بھگت رہے ہیں۔ صرف چند چیزیں ہیں جو قوموں کو عظمت عطا کرتی ہیں۔ تو سوئے قطار می کشم، میں قطار میں کھینچ رہا ہوں کس کو؟ ناقہ بے زمام را، ایسی اونٹنیوں کو جن کی مہار نہیں ہے،
ہم نہیں کہتے شتر بے مہار نہیں کہتے، تو شتر بے مہار اسی لیے تو کہتے ہیں. اچھا مہار بھی آپ کو معلوم ہے یعنی کئی معنوں میں آتا ہے. شتر بے مہار، اب شتر تو اونٹ ہو گیا اور اونٹنی کیا ہوئی؟ ناکا. ناکا تو سوئے قطار کی قسم ناکا. یہ میری قوم جو ہے تم یوں سمجھ لو کہ یہ اونٹنیوں کی طرح ہے، اپنے رستے سے بے راہ ہو گئی ہے، قطار سے ہٹ گئی ہے، ضوابط کو چھوڑ دیا ہے اس نے، آئین سے بے اعتنائی اختیار کی ہے اس نے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس طرح کا انتشار اور آشوب پیدا ہو گیا ہے. میں اس انتشار اور آشوب کو دور کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا میں شاعری سے کام لے رہا ہوں قوم کو منظم بنانے کا. سو وہ میں نے کیا ہے. بس جناب یہیں ہم اس کو ختم کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ یہاں تشریف لائے، چمنستان فارسی میں آپ نے شرکت کی. ہمارا تیسرا سبق جو ہے وہ فعل امر ہوگا اور یہ ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے، یعنی یہ ہمارا درس سوم ہوگا. بہت بہت شکریہ آپ